अंश जो थे वो छोटे, ज़ैद भी बच्चा ही था छोटा, और अंश भी छोटे बच्चे ही थे, और मेरे ख्याल 10 साल की उम्र, 9 या 10 साल की उम्र थी उनकी। तो वो पानी भर के लाया करते थे, वो अंश बेचारा छोटा बच्चा, उसकी माँ जो थी वो क्या हिबा कर गई या हदिया देगी या जो भी कर गई, कह रही थी कि आप इसको अपनी सरपरस्ती में ले लें। तो वो खुश थी, वो खिदमत करता था छोटा बच्चा। यार मेरा जो, आप खुद सोचो साहिल, एक 10 साल का बच्चा है, वो कैसे किसी की खिदमत कैसे कर सकता है? क्या खिदमत करेगा वो छोटा बच्चा? वो, उसको तो खुद खिदमत की ज़रूरत है। मुझे चाइल्ड ये अब्यूज कहते हैं इसको। हाँ जी, जो मेन चीज़ है ना, मेन हमारे यहाँ में मुसलटे छुपाते हैं ना इन चीज़ों को, इनको आग लगती है, इनको ना तकलीफ उठती है कि हाँ, हाँ, पर्दे, वो जो सच के ऊपर से पर्दा उठाया तो उठाया क्यों? अब 10 साल का बच्चा है, वो क्या करेगा? वो आपको रोटी पका के देगा? वो आपको हांडी बना के देगा? या वो आपको क्या करेगा? आपको दबाएगा? क्या करेगा? उसका तो वज़न भी नहीं है कि वो आपको दबा सके, तो आपने किस पर्पज़ के लिए उसको रखा हुआ है? हाँ। हाँ, तो ये तो एक ये, और एक अब्बास का पता है आपको? हज़रत अब्बास, वो भी एक छोटे से थे, मोहम्मद को जब भी कोई वही वग़ैरह नाज़िल होनी होती थी ना, तो वो अब्बास के घर, ये एक मोहम्मद साहब की आदत थी कि कहीं किसी के भी घर जाते थे ना, तो दरवाज़ा नॉक नहीं करते थे, वैसे ही चले जाया करते थे। सबके जो घर थे ना, ये इनका अपना ही घर था, सबके घर इनके अपने ही घर थे। तो हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैंने देखा कि मोहम्मद साहब आ रहे हैं, तो मैं भाग के छुप गया कि इन्होंने मुझसे कोई काम ही करवाना होगा। तो कहते, वो आए, दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा, "अब्बास, अब्बास किधर हो?" कहता, "मैं ना वो छुपा हुआ था दरवाज़े के पीछे, तो आके ना उन्होंने मुझे गले से पकड़ा और साथ लगाया, ज़ोर से चिमटाया और कहा कि मुझसे छुप रहे थे तुम? हाँ, चलो जाओ उसको कातिबे वही को लेके आओ।" वो कातिबे वही मेरा ख़्याल मुआविया थे, यज़ीद के जो अब्बा हज़ूर हैं, मुआविया ही थे ना वो? तो उनको जाके कातिबे वही को लेके आओ। तो वो कहते हैं कि मैं गया और मैंने देखा कि मुआविया खाना खा रहे हैं। तो कहते हैं मैंने वापस आया कि मैंने कहा, मोहम्मद साहब वो तो खाना खा रहे हैं। कहते हैं अच्छा, अच्छा, मैं इधर ही वेट करता हूँ। मोहम्मद साहब उनके घर में बैठ गए और फिर उनसे कभी चीक्स को छेड़ते हैं, खेल रहे हैं ना मोहम्मद साहब उससे, छोटे बच्चे से। और फिर थोड़ी देर हुई कि जाओ पता करके आओ। वो कहते हैं कि अभी भी खाना खा रहे हैं। ठीक है, तीसरी दफा जब गए ना, तो वो अब्बास आके कहते हैं कि अभी भी वो खाना ही खा रहे हैं। तो मोहम्मद साहब ने बददुआ दे दी। उन्होंने कहा कि सारी ज़िंदगी इस बंदे का पेट नहीं भरेगा। तो नीचे सारा वो हदीस में तफसीर लिखी हुई थी कि मुसलमानों जान लो कि सारी ज़िंदगी अमीर माविया का पेट नहीं भरा, वो खाना खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा, उसका पेट नहीं भरा कभी। वाह! मैं कहा मैदा ना हुआ, वो कोई डंपर हो गया, कोई टैंकर हो गया, हैं? वो भर ही नहीं रहा यार। आखिर इंसान ही है ना, कितना का खा लेगा? हद होती है झूठ की भी यार। कितना का बंदा झूठ पे यकीन कर ले, थोड़ा बोल लो झूठ, अगला बंदा जो मोमिन है यकीन तो कर ले थोड़ा सा उस पे। हाँ, तो ये सारी वो चीजें यार, जब आंखें इंसान की खुलती है ना, फिर बंदा सोचता है इस चीज को। मैं भी जब मोमिना थी ना, मैं भी आंखें बंद करके पीछे पड़ी हुई थी इस चीज के कि नहीं, 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 गलत है सोचना, गलत सोचना भी गुनाह हो जाएगा, सोचना भी। लेकिन जब मेरी आंखों के आगे से पट्टी उतरी है, मैंने सोचा, मैंने कहा हर चीज ही गलत है यार। अब हम कितना क बेवकूफ बन जाए, आखिर उतनी रखो ना हदीस जितना का बंदा यकीन भी कर ले। अब आगे इतना झूठ बोलोगे, उस पर यकीन थोड़ा आएगा बंदे को। सही बात। तो ये जो आपका उम्मे हिशाम जी, ये जो जहन्नम का डर है वो पूरी तरीके से अब निकल गया है? साहिल, पता, जब आप मुसलमान होते हो ना, कसम से आपको ख्वाब में भी जहन्नम ही नजर आई जाती है। अब हम्म। हमारे यहाँ पे जो एक है ना, एक नई तहरीक है, नई तो नहीं है पर पुरानी है, ये जो बापा है इलियास अतार कादरी। हाँ हाँ हाँ, वो यार धाए ये, धाए जो रोता है। और यार वो मक्का। मैं भी ऐसे दाहें मार मार के रोया करती थी उसका बयान सुन के। हाय कब्र में कीड़े ने चिमट जाना है, ये वो पता नहीं, वो फरिश्तों ने आके गुर्ज मारने, उनके हाथों में बड़े बड़े से वो होनी है, गुर्ज, गुर्ज का पता है, वो जो होते हैं छांटे टाइप होते हैं, वो क्या यार, चमड़े की होती हैं वो, उसकी चोट भी बड़ी लगती है बंदे को। उन्होंने, फरिश्तों ने आके अच्छी फैंटी लगानी है, पहले आपको सबसे पहले तो पूछा जाना है आपसे, तुम्हारा रब कौन है? अगर तुमने कह दिया ना कि अल्लाह है, ठीक है, हाँ तुम इस आदमी को जानते हो, हाँ ये मोहम्मद है, ठीक है, फिर तो यार तुम लोग सो जाओ, जन्नत के दरवाजे खुल जाएंगे और तुम लोग जन्नती हो। लेकिन अगर तुम लोगों को जवाब नहीं आया, तो वो जो तुम लोगों को छितर फिरना है ना उधर, वो फिर तुम जानो या वो फरिश्ते जाने फिर।
تو اتنا مجھے ڈر لگتا ہوتا تھا. میں نے کہا ادھر تو یار کوئی ایسے ہی جب غصے سے یا کوئی بازو زور سے پکڑ کے مروڑ دے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے, ادھر تو ہونا بھی قبر میں اکیلے ہے تو چیخیں, کسی نے تو بچانا بھی نہیں ہے, تو کیوں نہ اپنے اعمال ہی درست کر لو. یار میں ناک کی سیدھ پہ چلنے والی, ٹھیک ہے, نہ نمازیں چھوڑنے والی, نہ قرآن چھوڑنے والی, اپنے بچوں کو بھی ایسے ایسے پکے مسلمان والے بنا کے رکھا کہ میرے مرنے کے بعد کہیں یہ بھی ڈی ٹریک نہ ہو جائیں یار, کہیں دین نہ چھوڑ دیں ورنہ تو قبر میں بہت بری حالت ہونی ہے. تو اب جب سے میں نے یہ چیزیں چھوڑی ہیں نا, تو ایک وہ اب تو مجھے خواب بھی نہیں آتے یار ایسے. پہلے مجھے خواب بھی بڑے ڈرونے ڈرونے آیا کرتے تھے کہ جی مجھے ہاں یار کوئی یہ ہوتا, یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ پہلے وہ جب مومن تھا میں, تو یہ ڈراؤنے ڈراؤنے بہت خواب واب آتے تھے, لیکن جب سے اسلام چھوڑا ہے تو یہ خواب آنا سب مطلب ایسے والے خواب آنا, اچھے اچھے والے خواب آتے ہیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہو ساحل, ایسے ہی آپ تو اتنے پیارے پیارے والے خواب آتے ہیں یار. وہ تو یہ تو کبھی ہم نے خواب دیکھے ہی نہیں تھے, لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک بوجھ سا اتر گیا, جسم ہلکا پھلکا سا ہو گیا. اب میں اتنی کانفیڈنٹ ہو گئی ہوں نا اسلام چھوڑ کے یار. پہلے اسلام کے ساتھ میں بڑی بڑی ڈرپوک ٹائپ تھی, میں کسی کے پاس بیٹھتے ہوئے بھی گھبراتی تھی, بات کرتے ہوئے بھی گھبراتی تھی. ابھی جیسے میں اب آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں نا, اگر میں اسلام مومنہ ہوتی نا, قسم سے ساحل میں نے بات ہی نہیں کرنی تھی. ہائے غیر مرد کے ساتھ بات, اف اللہ میں تو جہنم میں چلی جاؤں گی, میں تو نہیں بات کروں گی. یہ میرے ساتھ ہوتا تھا پہلے. اب فل کانفیڈنٹ, ٹھیک ہے, آپ جتنا کا آپ کے پاس ہے, کوئی تجربہ ہے, کوئی ایکسپیرینس ہے, یار آپ شیئر کرو تاکہ وہ اور بھی لوگ سنیں, ان کو بھی سمجھ میں آ جائے, وہ بھی آنکھیں کھول کے ایک دفعہ پڑھ لیں کہ یہ جو کہہ رہی ہے سچ بھی ہے کہ نہیں ہے, یا اپنی طرف سے. یہ چیزیں اب مجھے یہ چیزیں بالکل ہی میں گھبراتی کسی سے بھی بات کرتے ہوئے نا, کوئی میل بھی ہے خود جا کے بات کرتی ہوں, ورنہ تو پہلے میل کو دیکھ کے میری ٹانگیں ایسے کانپا کرتی تھی کہ جیسے پتہ نہیں یہ کھا جائے گا مجھے, کیونکہ مجھے ڈر لگا کرتا تھا کہ مردوں میں طاقت زیادہ ہوتی ہے, مردوں کی پاور بھی زیادہ ہے, مرد حکمران ہے, تو ان کا کہنا ماننا ضروری ہے, ہر صورت ماننا ضروری ہے. تو بڑا نا جھک کے, تو بڑے ریسپیکٹیبل وے سے. تو اب وہ چیز نہیں رہی. اب ظاہر ہے ایک اتنا بڑا بوجھ جو سر پہ لاد کے پھر رہے تھے اسلام نام کا, وہ اتر گیا نا, اب وہ بھوت اتر گیا. تو نہ اب فرشتوں سے ڈر لگتا ہے, نہ قبر سے ڈر لگتا ہے, نہ جہنم سے ڈر لگتا ہے. اب سارے ڈر دور ہو گئے. اتنا زبردست ہو گیا اسلام چھوڑنے کے بعد نا, میری لائف بڑی اسموتھ, بڑی خوبصورت ہو گئی ہے, میری بھی اور کیا میرے بات ہے, بچوں کی بھی. بہت زبردست بہت زبردست. آپ ایک سیف جگہ پہ ہیں ابھی ام ہشام جی؟ جی جی جی. سیف جگہ پہ ہے نا آپ اپنی فیملی کے ساتھ ابھی؟ ہاں جی ہاں جی, سیف سیف جگہ پہ ہوں. اور ویسے بھی ساحل, میں نے یہاں پہ کون سا اعلانیہ کسی کو بتایا, کسی کو نہیں پتا, صرف میری سسٹر کو پتا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہو گئی ہوں, اور یہاں میری مدر کو پتا ہے. مدر تو ویسے بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی, لیکن وہ ناراض ہے اس بات پہ کہ تم نے اچھا نہیں کیا, تو نماز پڑھتی تھی, تو تہجد پڑھتی تھی, تیرے ماتھے پہ محراب تھا, تیرا منہ چمکتا تھا, تیری آنکھیں نورانی تھی, تو بس گئی, تو آ جا واپس. میں نے کہا نہیں اماں بس ٹھیک ہے, میں نے جو اب راستہ پکڑ لیا نا, میں واپس نہیں آؤں گی. تو اماں اپنے گھر, میں اپنے گھر, انہوں نے آنا چھوڑ دیا. میں نے ان کو مجبور نہیں کیا, میں نے بھی ان کے گھر جانا چھوڑ دیا. باقی باقی ہمارے ارد گرد کسی کو بھی نہیں پتا اس چیز کا. میں نے اپنے ویری بچوں گڈ. کو اتنا اتنا کہ میں نے اپنے بچوں کو نالج دے رکھا ہے کہ ہمارے یہاں پہ حالانکہ اسکول بڑا زبردست ہے, بڑا لیڈ کلاس کا اسکول ہے, لیکن انہوں نے قاری رکھے ہوتے ہیں نا ادھر کہ آپ نے بچوں کو کلمے سکھانے ہیں, قرآن سکھانا ہے, نماز سکھانی ہے. وہ تو میں نے آلریڈی سکھائی ہوئی ہے پہلے بچوں کو. اپنے بچوں کو ابھی میں نے اس بارے میں نالج نہیں دیا کہ اسلام کیا ہے, محمد کی کیا حقیقت ہے, قرآن کیا ہے, ابھی نالج نہیں دیا. میں نے کہا یہ 9th 10th میں جائیں گے, تھوڑے میچور ہو جائیں گے, پھر ان کو سمجھاؤں گی. ابھی غلطی سے بھی منہ سے نکل گیا نا, تو ادھر بات اٹھ جانی ہے, تو خطرے میں آ جانا ہے میرے بچوں نے. بالکل بالکل نہیں, سیفٹی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ لوگ دیکھیے جتنے لوگ ہیں کہ ام ہشام جو ہے, ان کے جو بچے ہیں وہ ڈیفینیٹلی مسلمان نہیں رہیں گے, تو ایک پوری ان کی جو جنریشن ہے وہ اسلام جیسے کلٹ سے دور رہے گی. تو بہت بہت کانگریچولیشن ام ہشام جی. تھینک یو سو آپ کا مچ. آپ کی ڈی پی زبردست, آپ کا نام زبردست, آپ کی سوچ زبردست. تو تھینک یو. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ام ہشام بھی اسی ٹیم کا حصہ ہے جن کے ساتھ ممبرز کے ساتھ ہم نے پچھلی 3 سٹریم کی ہے. تو آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو یہ ان کا چینل ہے ایکس مسلم فرام پاکستان, جو کہ پن کمنٹ میں آپ کو مل جائے گا, آپ سبھی لوگ ان کے چینل کو سبسکرائب کر لے. یہ دیکھیے کچھ
एक मिनट, कहाँ गया इंडियन भाई का मैसेज? एक मिनट दीजिएगा, हाँ ये इंडियन भाई का मैसेज। कुछ 1700 पेंडिंग है यार, इनके सब्सक्राइबर 10,000 कंप्लीट होने के लिए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को, एक्स मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट जो है वो 10,000 का नजराना जो है आज कंप्लीट हो जाए इनका। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये पूरी टीम है इनकी, और ये लोग जो है वो एक्टिविज्म कर रहे हैं, सारे लोग पाकिस्तानी हैं। तो आप सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी चैनल, एक्स मुस्लिम चैनल को आगे लाया जाए, ताकि इनकी बातें जो है वो पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचे और वो भी इस झंझाल से, इस कल्ट से निकले। और मैंने जैसे कि लास्ट टू लास्ट टीम में भी कहा था कि एक चीज जो कॉमन है, जो कि फिर से अखंड भारत बना सकती है, वो है लोगों का एक्स मुस्लिम होना पाकिस्तान में। और फिर बांग्लादेश भी हमारा ही हिस्सा था, तो वहां भी जो है वो एक्स मुस्लिम्स की तादाद काफी बढ़ रही है। तो ये एक कॉमन चीज हो सकती है जो फिर से एक अखंड भारत का जो हमारा सपना है वो पूरा हो सकता है। ये एक ही चीज कॉमन है, इस्लाम को फॉलो करते हुए जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, पाकिस्तानी लोग, वो कभी भी हमारे साथ मिलना नहीं चाहेंगे। लेकिन इस्लाम को छोड़ने के बाद, जैसे कि उम्मे हिशाम जी ने बताया कि एक एक्स मुस्लिम जो है, जब जब वो इस्लाम छोड़ता है तो उसको फिर सारे लोगों से मोहब्बत हो जाती है। वो हर किसी को इंसान की नजर से देखता है, फिर उसको गिरा हुआ नीचा नहीं देखता है वो। तो ये बहुत जरूरी है। और चूंकि ये पाकिस्तान से ये पूरी टीम, तो ये बेहतर समझती है उनके उनकी सोच को, उनकी मेंटालिटी को। तो जितना ज्यादा इनका चैनल वहां पे आगे बढ़ेगा और वहां के लोग देखेंगे, तो बहुत से लोग इनकी बातों को समझेंगे और वो इस कल से निकलेंगे। क्योंकि अपोस्टेसी रेट जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, और वेस्ट में तो है ही है, अरब देश में तो है ही है। लेकिन ये जो सस्ते अरब है हमारे देश में और बाजू बाजू के देश में, तो ये सस्ते अरब लोग जो है ना, बहुत अव्वल दर्जे के दिमागी अपंग होते हैं। इनका दिमागी अपंगता छुड़ाना ये बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो सुनता है, समझता है, वो तो निकल जाएगा भाई, लेकिन जो जिसकी ये सोच है कि हमको ही नहीं है, हमको समझना ही नहीं है, तो उनसे छुड़ाना कितना मुश्किल है आप खुद सोच सकते हो। इट्स नॉट एन इजी जॉब, ये बिल्कुल आसान नहीं है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कैसे भी 10,000 सब्सक्राइबर आज इनके जो है पूरे करिए। थैंक यू सो मच उम्मे हिशाम जी। और देखिए हमारे साथ जो है अमित साहब, जरा प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। वो आ चुके हैं, एक मोमिन हजरात को उसका इलाज करके अब्बू पहुंच चुके हैं। फर्शी सलाम के साथ आपका इस्तकबाल किया जाता है एडम सीकर साहब। धन्यवाद सर, थैंक यू सो वेरी मच। सलाम अलमुता ब्रदर एंड सिस्टर, क्या हाल है आप दोनों के? सलामुल मुता। बिल्कुल ठीक ठाक है, आप सुनाए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। मैं सुन रहा था, बड़े गौर और शोर से सुन रहा था आपकी डिस्कशन एंड ऑल, और बड़ा जबरदस्त आपकी डिस्कशन हुई अभी, सारी आपकी स्टोरी। वैसे साहिल, आपने देखा है कि कितने डाइवर्स तरीके से हमें ये सफरनामा मिलता है इस्लाम छोड़ने का, कि हाँ यानी इस्लाम के किसी भी, कोई भी कल सीधी नहीं, लाइक आप देखें, कोई किसी वजह छोड़ता है, कोई किसी वजह छोड़ता है, कोई किसी वजह छोड़ता है, कोई किसी, क्योंकि इस्लाम की कोई भी कल सीधी नहीं है। लाइक जिस भी कल के ऊपर आप उंगली उठाए ना, वो उठ जाती है। Like, बिल्कुल। do you see what I'm saying? Like, there is not a single angle of Islam which could be proven authentic. और बाय द वे, इन्होंने जो कहा था, हदीस का रेफरेंस दिया था, जामे तिरमिज़ी की हदीस है। लेकिन आपको पता है, हानिया जी, आपने शायद पूरा, हानिया नहीं, सॉरी, उम्मे हिशाम, हिशाम, हानिया वो उम्मे दूसरी वाली हिशाम। थी। वो जो उस हदीस के अंदर आदम ने इवेंचुअली डिनाई कर दिया था। उसने कहा सॉरी, मैंने तो नहीं दिया उसको मेरी उम्र।
تو لہٰذا فرشتہ جو ہے اس نے کہا نہیں نہیں تم نے دیا تھا. فرشتہ جب آدم کے پاس آیا اس کی عمر اس کو لینے کے لیے اللہ میاں کے پاس مارنے کے لیے, تو آدم نے ڈینائی کر دیا, اس نے جھوٹا تھا آدم نے جھوٹا, انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے تو نہیں دی تھی, سوری میرے پاس ابھی 40 سال مزید ہے جینے کے لیے, تو واپس دفع ہو جا. تو فرشتہ واپس سے دفع ہو گیا. اس نے اللہ آدم تو مان نہیں رہا کہ اس نے اپنی 40 سال دی ہے عمر. تو اسی وجہ سے جناب اللہ نے کہا نہیں جی آدم بھول گیا ہوگا, چلو ٹھیک ہے اس کو 40 سال اور زندہ دے دو, تو ہم جو ہے نا وہ بعد میں اس کو داؤد کو کم عمر ہی دے دیں گے. سو ایونچولی اف یو لک ایٹ دا ہول حدیث, آدم نے تو ڈینائی کر دیا تھا اور آپ نے تو ڈینائی نہیں کیا تھا, تو اب کیا کریں؟ تو اللہ میاں اومنی پریزنٹ نہیں ہے پھر بھی ونس اگین, اس کو نہیں پتا ہے, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے یار ڈن. وائی از دیٹ؟ دیٹس another problem in the hadith. یہ اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ کیا میرے کو آواز نہیں آ رہی باقی لوگوں کی؟ نہیں آ رہی ہاں آگے ایڈم بھائی کی آواز. اچھا بھائی ہاں لالا جی ایک سیکنڈ, جتنے بھی نان مومن بھائی آ رہے ہیں میں کانٹا لے کے بیٹھا ہوں مچھلی پکڑنے کا, سارے بلاک ہو رہے ہیں. تو مچھلی پکڑنے کا کانٹا نہیں لے کے بیٹھا ہوا, تو ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا, جو آ رہا ہے ڈنڈا ماری جا رہا ہے. اب کیا کریں یار, اونلی فار مومن لکھا ہے, پھر بھی آتے ہی ابھی بھائی جگے تھے, پھر ایک اور بھائی جگے تھے, سیدھا بلاک ہوئے. اچھا لیکن یار نان مومن سے ریکویسٹ ہے پلیز نہ جڑے. مومن حضرات ڈیزرو کرتے ہیں, ڈیزرو نہیں مطلب یہ ان کا حق ہے کہ وہ آ کے ہماری باتوں کو ریفیوٹ کرے اور اپنے اسلام کو سچا ثابت کرے. ایڈم صاحب آپ نے دیکھا ان کی جو پوری ٹیم ہے اور یہ جو پوری سیریز میں نے چلائی ہے 4 ایپیسوڈ کی, آئی مین دے آل آر گڈ. بالکل ان کا کمیونیکیشن, دے نو ہاؤ ٹو پریزنٹ, کس طریقے سے اپنی بات کو رکھنا ہے, دے نو دیٹ. آئی تھنک دے کین ڈو, دے ول ڈو ویری گڈ ان دی کمنگ منتھس. کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو پوری ٹیم ہے ایکس مسلم فرام پاکستان کی؟ جی سر, میں گیا تھا ان کے چینل کے اوپر, اور ابھی میرے خیال میں ڈے بیفور یسٹرڈے میں ان کے چینل پہ تھا, تو اسی گپ شپ لگائی تھی, اور ان کی واقعی ٹیم جو ہے نا بہت ہی زبردست طریقے سے کام کر رہی ہے. ان کو ایک کک کی ضرورت ہے. ونس دے گیٹ اے لٹل بٹ آف اے پش, آئی تھنک دیئر چینل ول گو تھرو دا روف. تو and they have knowledge, they have studied history, they have studied Quran and Hadith, so they are right on the track where they should be. So میں بالکل آپ کی اس بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ they will go many places, and میرے خیال میں this is another channel which will come up to be a massive hit in the near future. واہ اسام جی, اس چیز کو مینٹین کر کے رکھیے گا خوب اچھے سے. آپ لوگ جو ہے پراپرلی جو بھی ٹاپک سلیکٹ کرے, اچھے ٹاپک سلیکٹ کرے. اور ایڈم صاحب نے لاسٹ ٹائم ہائمہ جی کو بھی ایک سجیشن دیا تھا کہ آپ کے جو پینلسٹ ہے وہ بہت زیادہ مت رکھیے گا, تاکہ جو مومن حضرات آئے دے فیل کمفرٹیبل کہ بھائی ایسا نہیں ہو کہ سارے ایک ساتھ ٹوٹ پڑے. ہاں, اور بیسیکلی آپ لوگوں کا ایک اور بینیفٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ملٹیپل فیمیلز ہیں. آئی وڈ رادر سے کہ ہیو اے اسٹریم ایوری ویک, ایک اسٹریم ایسی رکھیں جس میں صرف فیمیلز بیٹھی ہوں, 2 یا 3 فیمیلز بیٹھی ہوں, اور کسی میل کو بیٹھے لیکن بیک اسٹیج بٹھائیں, جس طرح ہمیں یہاں پہ بیک اسٹیج ہوتا ہے جسٹ فار دا ہیلپ. وہ بولے گا نہیں, وہ ڈبیٹ نہیں کرے گا, وہ صرف اور صرف ہیلپ کے لیے وہاں بیٹھے. اور آپ لوگ فیمیلز اسٹریم کے اندر ساری باتیں کریں, اور فیمیلز کو ہی لیں, لائک میلز کو لیں ہی نہ چاہے, فیمیلز کو لیں. بیکاز ابھی تک اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس فیمیل چینلز بہت زیادہ ہیں, یس ہیں, کافی ہیں, 3-4 بن چکے ہیں, لیکن آئی تھنک کہ فیمیلز کے چینل مزید ہونی چاہیے. سو اناؤنس اے ڈے اینڈ اے ٹائم اے ویک میں ایک, جس میں صرف آپ فیمیلز بیٹھیں, 2-3 فیمیلز بیٹھیں, اور کسی نہ کسی ایک میل کو جسٹ فار دی اسٹریم یارڈ ہیلپ وغیرہ کے لیے رکھیں بیک اسٹیج میں, جسٹ فار ہیلپ. بٹ یو گائز رن دا ہول اسٹریم. I think this is going to impact a lot. شروع میں اتنی ذرائی نہیں ملے گی, and I understand that. لیکن with the passage of time, it's going to explode. We need more and more females in this world, in this area as well. تاکہ پتہ لگے کہ فیمیل ہاف دماغ کی نہیں ہے. They have the full دماغ. So do that as well. This will be a very, very good thing, especially for the females in Pakistan. کیونکہ آپ کو پتا پاکستانی فیمیلز اسلام کو
وہ کر رہی ہوتی ہے, ڈیفینڈ کر رہی ہوتی ہیں, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایڈم گھاس گھوڑے کی ڈیفینڈ کیسے کرتی ہے. ایڈم یہ چپکی ہوئی ہوتی ہیں اسلام میں, پاکستان سے ہے نا, میں تو خود بھی پہلے ایسی تھی, میں نے بتایا نہیں, میں خود بہت چپکو تھی اسلام کے ساتھ, کٹر اسلامک. اور ہمارے یہاں پر نا سوسائٹی میں ابھی بھی یہی ہے, ہمارے یہاں پر نا مرد حضرات جو ہیں وہ تھوڑے ایتھیسٹ ٹائپ ہوتے ہیں, وہ نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں, وہ اسلام کے خلاف بھی تھوڑا سا چل لیتے ہیں, لیکن ہماری یہاں پر جو لیڈیز ہے نا وہ تو پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اتنی کہ اسلامک ہوتی ہے نا, کہ وہ تو اپنے مردوں کو بھی یہی سکھا رہی ہوتی ہیں, جیسا کہ میں پہلے کہہ رہی تھی کہ نیل پالش نہیں لگانی, ٹائٹ کپڑے نہیں پہننے, ٹھیک ہے جہنم میں جاؤں گی میں, یہ وہ فلاں شاں. اس طرح کی چیزیں جب ہمیں بیسک شروع میں بتا دی جاتی ہیں نا, تو ہمارے مائنڈ میں وہ چل رہی ہوتی ہیں, وہ ایک ریل سی چل جاتی ہے کہ نہیں یار ہسبینڈ ہے تو پھر کیا ہوا, اس نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں اس کے پیچھے لگ کے تو خود کیوں قبر میں جا کے چھتر کھاؤں. تو پھر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو اب اگر اسلام چھوڑا ہے نا, تو اب اگر میں ایکسپلین کر رہی ہوں نا اس چیز کو, تو میرے جیسی بہت سی لڑکیاں ہوں گی یار, ابھی کئیوں کے کمنٹ بھی آ رہے ہوں گے نیچے, کئیوں کو جو سن رہی ہوں گی وہ بھی کہہ رہی ہوں گی استغفر اللہ, مرتد ہو گئی, ہائے یہ گمراہ ہو گئی ہے, فلاں شاں, پتہ نہیں کیا کیا میرے بارے میں بولا جا رہا ہوگا. لیکن مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ ایسا ایسا آنکھیں کھلتی ہے جب آپ کے ساتھ بہت بڑا مسہپ ہوتا ہے نا, پھر ہی آپ کہیں جا کے صحیح راستہ پکڑتے ہو. اگر وہی بات آ جاتی ہے, میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ نہ ہوتی, میں اتنا روتی چیختی چلاتی حدیث کو لے کے, نہ اتنا پینک ہوتی, تو میرا بھی وہی ٹریک رہنا تھا. تو ابھی ہمارے ادھر معاشرے میں نا بہت چپکو ہیں, اسلامک پیور ٹپیکل. اب یہاں سے کوئی بھی ایتھیسٹ نکلتی ہے نا تو وہ بڑی شاباش کے قابل ہے وہ میری نظر میں. تو ہم خود کو اسی لیے ہاں جی. ایگزیکٹلی اسی لیے, اور نہ صرف یہ کہ میں سوچ نہیں سکتا بلکہ رادر میں نے اس کو فرسٹ ہینڈ ایبزرو بھی کیا ہوا ہے, بیکاز آبویسلی آئی ایم فرام پاکستان اینڈ آل. تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جو فیمیلز ہیں وہ بعض دفعہ مردوں کے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کرنے میں اتنی کمفرٹیبل نہیں ہوتی, اسپیشلی دوز کائنڈ آف فیمیلز, دا موسٹ کٹر ونز, دے آر ناٹ کمفرٹیبل کہ وہ مردوں کے ساتھ جا کے ڈیبیٹ کریں, وہ ہمارے ساتھ آ کے ڈیبیٹ کبھی نہیں کریں گی. لیکن اگر آپ کے پینل میں کوئی مرد بیٹھا ہی نہیں ہوا اور ساری عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور عورتیں ہی بات کر رہی ہیں, تو دے ول فیل مچ کمفرٹ to come and have a talk with you guys. تو I know کہ شروع میں شاید اتنی فیمیلز نہ جڑیں آپ کے ساتھ, اور شروع میں آپ کی اسٹریم چھوٹی ہوئے گی, بہت گھنٹہ دو بولا اور ختم کر دیا, لیکن ایٹ اے لیٹر ٹائم دیٹ از گوئنگ ٹو ایکسپلوڈ. اور اگر نہیں بھی ایکسپلوڈ کرتا تو ایٹ لیسٹ ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے ہمارے پاس جہاں پہ صرف اور صرف فیمیلز بیٹھی ہوں, فور فیمیلز. تو اینی ہاؤ یہ آپ ڈسکس کریں اپنے پینل کے ساتھ, اور